لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 سے ارشاد ہوا منافقین کے بارے میں، لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر باز نہ آئے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کی بیماری، والمرجفون فی المدینتی، اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، اگر باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لنغرینک بہم، تو اے نبی ہم ضرور آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ لوگ اس شہر یعنی مدینہ طیبہ میں چند دن کے سوا آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے، ملعونینا، پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہ بڑے شدید الفاظ آئے منافقین کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ باز آ گئے، ان سے باقاعدہ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا اپنے عذاب سے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت یعنی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی سنت یعنی طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس۔ اصل بات یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ ہے کہ تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ کیا آپ اور میں مرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ اور میں قیامت کے سوالات کے جوابات کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسے کباب بنا دے تو الٹ پلٹ کرتے ہیں، استغفر اللہ، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پیروی کی، فاضلون السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ مگر اس واویلے مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے تھا کسی کی پیروی کو۔ کس کے پیچھے چلتے ہو، سوچ سمجھ کر تمہیں چلنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج جب کہ مہلت ہے نیک لوگوں سے جڑنے
اور اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، فبرأہ اللہ مما قالوا، پس اللہ نے انہیں اس سے بری قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے ان پر عیبدار ہونے کا الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے موقع پر بڑا چھپنے اور سطر کو چھپانے کا اہتمام کرتے، لوگوں نے کہا ان میں کوئی عیب ہے، اس طرح کا الزام لگایا، اللہ نے انہیں اس سے بری قرار دیا اور ایک ایذا پہنچائی، ایک تکلیف پہنچائی بنی اسرائیل نے اجتماعی طور پر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں قتال کا مرحلہ آیا تو صاف کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو اجتماعی طور پر بھی تکلیف پہنچائی، انفرادی طور پر بھی ایمان والوں کو ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے تم ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ وہ لوگ ہو گئے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ آج اللہ کے رسول کا مشن تو ہمارے سامنے ہے، آیا اس مشن کو ہم تھام رہے ہیں یا اس مشن کو ہم فراموش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک تو بڑے آبرو والے، عزت والے تھے۔ اب جو دو آیات ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے تھے، زندگی بھر کی گویا رہنمائی اس میں موجود ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو بالکل سیدھی اور درست۔ زبان کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ حدیث بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ ان کی زبان درازی اور زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو اور زبان سے بات کرو صحیح اور درست۔ زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں۔ گھروں کے جھگڑے یا کاروبار کے جھگڑے ہوں، دوستیوں کی خرابی ہو یا معاشروں کا بگاڑ ہو، زبان جب قینچی کی طرح چلتی ہے، غلط چلتی ہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، زبان کنٹرول میں رہے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گویا بڑی بڑی عبادات زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ شرک کا جملہ، کفر کا جملہ زبان سے نکلتا ہے، جھوٹے وعدے زبان سے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کو کنٹرول میں رکھنے اور صحیح کاموں میں استعمال کرنے اور صحیح بات بولنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم کامیابی حاصل کر لے گا۔ دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، مال کس نے بنا لیا زیادہ؟ اللہ کا معیار یہ نہیں۔ پیسہ 2 فٹ اوپر رہ جائے گا، جب ہم قبر میں 2 فٹ نیچے جائیں گے پیسہ اوپر ہی پڑا رہ جائے گا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اصل کامیابی روپیہ پیسہ کمانے میں نہیں، اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ایک عظیم امانت کے عطا کیے جانے کا بیان۔ ارشاد ہوا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ کیسے مکالمہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر زمین آسمان اور پہاڑ جیسی چیزیں اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئیں۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا ہی نادان ہے۔ یعنی امانت کی ذمہ داری ادا نہ کرے تو ظالم ہے اور نادان ہے، اور اگر امانت کی ذمہ داری ادا کر لے تو کامیاب ہے۔ آگے ارشاد ہوا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو،
جھوٹے دعوے دار ایمان کے جو خلافت کی اور وحی کی ذمہ داری کو پورا نہ کریں، بس دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دین سے فرار اختیار کر لیں۔ والمشرکین والمشرکات، اور تاکہ اللہ عذاب دے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ توبہ قبول فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی صورت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ناظرین کرام، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں محمد طاہر مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ بوڑھوں کا گھر، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحم دلی اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسلام میں بوڑھوں کے گھر یعنی اولڈ ایج ہوم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بندگی کا صحیح حق ادا کیجیے، علم و حکمت کے موتی جمع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکامات کا علم، رسول اللہ کی تعلیمات کا علم، ہم سناتے ہیں آپ کو بہترین بیان، صحابہ کے پیغامات کا علم۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ضروری ہے اسلام سے جڑی ہر بات کا علم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن، نوید احمد سے جانیے۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی۔ جانیے اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے علم کی کسوٹی، علم و حکمت کے موتی۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ سورۃ الاحزاب کا بیان مکمل ہوا، مدنی صورت تھی، اب کچھ اور مکی صورتیں آ رہی ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ سبا سے۔ قوم سبا کا بیان اس میں آئے گا۔ ایک بہت بڑی قوم یمن کے علاقے میں تھی۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا، توحید اور رسالت کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی اللہ کے لیے کل شکر و تعریف ہے آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ خوب حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اللہ جانتا ہے جو کو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کو زمین سے نکلتا ہے۔ زمین میں جانے والا بیج، جانے والے مردے اللہ کے علم میں، زمین سے نکلنے والی فصل اور نکلنے والے حشرات الارض، کیڑے وغیرہ، ہر شے اللہ کے علم میں۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، برسنے والی بارش ہو یا اترنے والے فرشتے ہوں، اور پہنچنے والی اوپر دعائیں ہوں یا بندوں کے اعمال، سب کچھ اللہ کے علم ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ
رحم فرمانے والا، بخش دینے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ ضرور تم پر آئے گی قیامت۔ عالم الغیب، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے کوئی چھوٹی نہ ذرے سے کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ان کو ناکام کر دیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جنہیں علم عطا کیا گیا وہ دیکھتے ہیں یعنی علم رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ جو کہ غالب ہے اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے، وہ راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بولے، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں کہ جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم ایک نئی زندگی میں دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ وہ انکار کرنے والے آخرت کے ان کا ذکر پھر آیا۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس پر جنون طاری ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا بیان ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ یا جبال اوبی معہ الطیر، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں تم بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لوہے کو نرم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے لوہار کا کام کر کے حلال کماتے اور کھاتے تھے۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو اور عمل کرو نیک۔ زرہ بناتے تھے اور اس میں کڑیاں کلپس وغیرہ لگانے کا سلسلہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوا۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں۔ ولی سلیمان ریحا غدوها الشہر ورواحها الشہر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ جتنی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی، یعنی 1 مہینے میں جتنا سفر طے ہوتا 1 صبح میں 1 شام میں وہ تخت پر بیٹھ کر طے کر لیتے۔ یہ بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ آج ہم ہوائی جہاز وغیرہ کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم آج یہاں پہنچے ہیں، اللہ تو کیا کچھ اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو عطا کر چکا جس کا تصور بھی شاید ممکن نہ ہو۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنایا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے کچھ ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے۔ تانبے کا چشمہ، اس سے برتن بنائے جاتے اور بھی کام ہوتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا،
اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی اختیار کرے گا، فرار اختیار کرے گا، نذق من عذاب السعیر، ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ بناتے جو وہ چاہتے، قلعے اور ملتی جلتی اشیاء اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، بڑا ان کا معاملہ ہوتا مخلوق کو کھلانے کا، تو ٹریولنگ میں بھی دیگیں ہوتی اور وہ دیگیں بھی جو ایک جگہ جمی ہوتی۔ ایسی بادشاہت ان کو دی کہ جنات بھی ان کے تابع رہ کر کام کاج کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار تو بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ہے معاملہ، اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹڈ لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا احساس اور ادراک کرنے اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد کا معاملہ، بیت المقدس کی تعمیر کرائی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے۔ جنات کام کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے تھے، اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر دیمک نے چاٹ لیا اس کرسی کی لکڑی کو، تب ان کا جسم وہاں سے گرا ہے۔ تب جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے کہا اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم کب کے چھوٹ چکے ہوتے اس مشقت سے۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ جنات کو غیب کا بڑا علم ہے، جیسا آج بھی مسلمانوں میں لوگ جنات کو کنٹرول کرنے، قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط۔ بتایا گیا جنات کو کوئی غیب کا علم نہیں۔ ارشاد ہوا فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا سلیمان علیہ السلام پر، ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض، تو انہیں یعنی جنات کو ان کی موت کی اطلاع نہ دی مگر ایک گھن کی طرح کے کیڑے نے، یعنی دیمک، تأکل من سأتا، وہ دیمک اس عصا کو کھاتی چلی گئی اور پھر وہ عصا ہٹا تو ان کا جسم نیچے گرا۔ تب جنات کو پتا چلا۔ فلما خر تبینت الجن، پس جب وہ گر پڑے تو جنات پر حقیقت کھل گئی۔ اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ ذلت کے عذاب میں نہ رہتے، کب کے کام کاج چھوڑ چکے ہوتے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان ہوا تاکہ لوگوں کی کلیئرٹی ہو جائے، لوگوں کو بات واضح ہو جائے۔ جنات کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب قوم سبا کا بیان، یمن کے علاقے میں بہت بڑی ایک قوم تھی، بڑی شان و شوکت ان کے پاس تھی، مگر ناشکری پر آئے تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ پہلے شکر گزار بندوں کا ذکر تھا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اب ناشکری قوم سبا کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی۔ جنات عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں، بڑے بڑے سلسلے باغات کے ان کو عطا کیے گئے دائیں اور بائیں جانب۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بخش دینے والا رب ہے۔ فاعرضوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، نافرمانی اختیار کی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین، پھر ہم نے ان پر بند کو توڑ دیا، زور کا سیلاب بھیجا اور ان دو باغوں کے بدلے اور دو باغات دے دیے۔ بند ٹوٹ گیا، سیلاب آیا، فصلیں برباد ہو گئی، اور دو اور باغات دیے مگر بہت گلے سڑے۔ ارشاد ہوا ذوات اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل، بد مزہ میوے والے اور کچھ جھاڑ اور تھوڑی سی بیریاں، بس یہ ان کو سزا ملی۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں سزا دی ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم تو ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ ان کا انجام ہوا ان کے ناشکری کی وجہ سے۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرا ظاہرۃ، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی، یعنی شام کا علاقہ، قرا ظاہرۃ، ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیاں۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقفے سے بستیاں دے دیں تاکہ سفر میں سہولت ہو۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان میں
آمد و رفت مقرر کی، ذرائع نقل و حمل بھی عطا کر دیے، اور ٹریولنگ بھی ان کے لیے، سفر کرنا بھی آسان کر دیا۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم ان میں چلو پھرو راتوں میں اور دن کے اوقات میں۔ اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دی مگر یہ ناشکری کرتے رہے۔ ان کا بیان جاری رہے گا مگر انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے اس پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا امت مسلمہ کی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے بیت المال یونائٹڈ اسلامک ایڈ کا آغاز کیا ہے، جس سے ہم ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے کسی بڑی رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یعنی کم سے کم 15,000 ہندوستانی روپے یعنی 1,000 سعودی ریال یا 250 امریکن ڈالرز یا اس کے برابر رقم سالانہ ادا کر کے اس بیت المال یونائٹڈ اسلامک ایڈ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ اگر ہم 10,000 ایسے ممبر بنا پاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سالانہ 15 کروڑ ہندوستانی روپے یعنی 25 لاکھ امریکی ڈالر سالانہ جمع کر سکتے ہیں۔ یونائٹڈ اسلامک ایڈ کے ممبر بننے کے لیے آپ اور آپ کے گھر کے لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم بھیج سکتے ہیں۔ ہندوستان سے IRF یونائٹڈ اسلامک ایڈ ڈیولپمنٹ کریڈٹ بینک MMO ممبئی انڈیا، اکاؤنٹ نمبر 001202 00000949، سوئفٹ کوڈ DCBLIN BB061، NRI Islamic Research Foundation Development Credit Bank MMO Mumbai India, account number 00121 9000 Swift code DCBLIN BB061. بیرون ہندوستان سے IRF Development Credit Bank MMO Mumbai India, account number 001202 00000126, Swift code DCBLIN BB061. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321. اپنے بھیجے ہوئے عطیات کی تصدیق UIA